دوستو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے 1857 کی جنگ آزادی کو ڈسکس کیا۔ آپ نے دیکھا وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر جنگ کا آغاز ہوا، کس طرح آغاز میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی غالب آ گئی۔ اس جنگ میں ہندوستانیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ مسلمان اس جنگ میں پیش تھے اس لیے اس جنگ کا سارا ملبہ مسلمانوں پر آ پڑا، اور مسلمان چونکہ 800 سال سے برصغیر کے زیادہ تر حصے پر حکومت کر رہے تھے، اس لیے اس بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا۔ مسلمانوں پہ سیاسی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں، سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ اسی طرح اگر زراعت کے میدان میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو مالکانہ حقوق سے محروم کر دیا گیا اور ان کو مزارع قرار دے دیا گیا، جبکہ مالکانہ حقوق ہندو ٹھیکیداروں کو دے دیے گئے۔ غرض ہر میدان میں مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ سر سید اس زمانے میں اعلیٰ سرکاری ملازمت پر فائز تھے اور مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے وسائل اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مسلمانوں کی حالت زار بہتر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں اس تحریک علی گڑھ کا آغاز ہوا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دوستو اب ہم سر سید کی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سر سید کی خدمات کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سر فہرست ہیں ایجوکیشنل سروسز یعنی تعلیمی خدمات، ریلیجیس سروسز یعنی مذہبی خدمات، اور پولیٹیکل سروسز یعنی سیاسی خدمات۔ سب سے پہلے ہم سر سید کی ایجوکیشنل سروسز کی بات کریں گے۔ اس میں سر فہرست ہے مغربی تعلیم کا حصول۔ سر سید کی اس تحریک کا سب سے اہم مقصد مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرنا تھا۔ سر سید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی ترقی مغربی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے مغربی تعلیم کا حصول نہایت ضروری تھا۔ سر سید کی اسی سوچ کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا، لیکن سر سید اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ سر سید کی جو نیکسٹ ایجوکیشنل سروس ہے وہ ہے مدرسہ مراد آباد کا قیام۔ سر سید احمد خان کو 18 اپریل 1958 میں مراد آباد میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ صدر الصدور کا کام اپنے علاقے میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہاں سر سید نے مسلمان بچوں کو مشنریوں سے بچانے کے لیے 1859 میں مراد آباد میں فارسی مدرسہ قائم کیا، جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ سر سید کی نیکسٹ ایجوکیشنل سروس غازی پور اسکول کا قیام ہے۔ سر سید احمد خان کا تبادلہ جب غازی پور ہوا تو آپ نے وہاں بھی ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ غازی پور اسکول 1863 میں قائم ہوا۔ اس اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد سر سید احمد خان نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ سر سید کی نیکسٹ ایجوکیشنل سروس جو ہے وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ جدید یورپی علوم کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ سوسائٹی 1864 میں قائم کی گئی۔ اس سوسائٹی نے نہ صرف مسلمانوں کو جدید علوم سے روشناس کروایا بلکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موجود وسیع خلا کو پر کرنے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کی جو نیکسٹ ایجوکیشنل سروس ہے وہ ایم اے او اسکول کا قیام ہے۔ 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس اسکول کو 8 جنوری 1877 کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ ہندوستان کے نوابوں اور مہاراجاؤں نے اس ادارے کو دل کھول کر عطیات دیے۔ اس طرح علی گڑھ کالج ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ اس کالج میں مشہور و معروف اور قابل انگریز اساتذہ کی بھی خدمات حاصل کی گئیں، جس میں علامہ اقبال کے استاد سر ٹاس آرنلڈ قابل ذکر ہیں۔ مشرقی اور مغربی تعلیم کے خوبصورت امتزاج نے اس ادارے کو برصغیر کے مسلمانوں کا مرکزی تعلیمی ادارہ بنا دیا۔ سر سید کی جو نیکسٹ ایجوکیشنل سروس ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ہے۔ 1920 میں ایم اے او کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ وہ پودا جو 1875 میں ایم اے او اسکول کی صورت میں سر سید نے لگایا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ سر سید 1898 میں وفات پا گئے تھے۔ سر سید کی نیکسٹ ایجوکیشنل سروس محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہے۔ علی گڑھ کالج کے قیام کے بعد سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم پر مزید غور و فکر شروع کیا، چونکہ ایم اے او کالج یا علی گڑھ کالج تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس کے قیام کا بنیادی مقصد دینی اداروں میں مغربی تعلیم کی ترویج، دینی مدارس کی بحالی اور حفظ القرآن کے سلسلے کو ترقی دینا تھا۔ دوستو اب ہم ایک نظر سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات پر ڈالتے ہیں۔ ان خدمات میں سر فہرست خطبات احمدیہ ہے جو انہوں نے 1869 میں لکھی۔ اس کتاب میں سر سید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مضامین تحریر کیے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ یہ کتاب سر سید نے سر ولیم میور کی کتاب لائف آف
آف محمد کے جواب میں لکھی، جس میں اس نے اسلام سے متعلق کچھ غلط فہمیوں کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا تھا، لیکن سر سید نے اپنی اس کتاب میں وہ تمام ابہام نہایت خوبصورتی سے دور کر دیے جو اس کتاب کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے۔ سر سید کی جو نیکسٹ ریلیجیس سروس ہے وہ تبین الکلام کی تحریر ہے۔ سر سید احمد خان نے 1862 میں تبین الکلام کے نام سے کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب دراصل بائبل کی ایک تفسیر تھی، اسی طرح اس میں اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کیا گیا تھا۔ اس کتاب کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اسلام اور عیسائیت آپس میں کتنی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے۔ سر سید کی جو نیکسٹ ریلیجیس سروس تھی وہ احکام طعام اہل الکتاب کی تحریر ہے۔ سر سید احمد خان نے 1826 میں احکام طعام اہل الکتاب کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اہل کتاب اگر احکام شریعہ پر عمل کرنے والے ہوں تو ان کے ساتھ یا ان کی طرف سے بھیجا گیا کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی عیسائیوں کے درمیان فاصلے کم کرنا تھا۔ بعض حلقوں میں سر سید احمد خان کی اس کاوش کو سراہا گیا، جبکہ کچھ علماء کی طرف سے کفر کے فتوے بھی جاری کیے گئے، لیکن سر سید نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ سر سید احمد خان کی نیکسٹ ریلیجیس سروس رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت ہے۔ سر سید احمد خان نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق شائع کرنا شروع کیا۔ اس رسالے کا مقصد جدید تہذیب اور سائنس سے مسلمانوں کو روشناس کروانا تھا تاکہ وہ ایک ترقی یافتہ قوم بن سکیں۔ اب ہم ایک نظر سر سید کی سیاسی خدمات پر ڈالتے ہیں، یعنی ان کی پولیٹیکل سروسز۔ تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خوشگوار تعلقات بحال کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس خلیج کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کی نیکسٹ پولیٹیکل سروس رسالہ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت ہے۔ سر سید احمد خان نے 1858 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع کیا، جو ان کی حب الوطنی اور قومی ہمدردی کی ایک روشن مثال ہے۔ اس کتاب میں 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت کے اسباب کو بیان کیا گیا۔ انگریز حکمرانوں کو یہ کاوش زیادہ پسند نہ آئی، کیونکہ اس رسالے میں بغاوت کی زیادہ تر ذمہ داری انگریزوں پر عائد کی گئی تھی، جبکہ مسلمانوں نے اس جرأت مندانہ کوشش کو بے حد پسند کیا۔ سر سید کی نیکسٹ پولیٹیکل سروس لائل محمدن آف انڈیا کی اشاعت ہے۔ سر سید نے 1860 میں ایک اور رسالہ لائل محمدن آف انڈیا کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔ اس رسالے میں سر سید نے اس پروپیگنڈے کا نہایت مؤثر طریقے سے جواب دیا جو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس رسالے میں مسلمانوں کی ان تمام خدمات کو بھی بیان کیا گیا جو انہوں نے انگریزوں کے لیے سر انجام دی تھی۔ سر سید کی نیکسٹ پولیٹیکل سروس جو ہے وہ مجلس قانون ساز میں مقامی باشندوں کی شرکت ہے۔ سر سید نے انگریزوں کو یہ تجویز دی کہ قانون ساز اسمبلیوں میں مقامی باشندوں کی نمائندگی بھی ضروری ہے تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان موجود اس خلا کو پر کیا جا سکے، مستقبل میں کسی ممکنہ بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس طرح سر سید کی یہ تجویز مان لی گئی اور انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1861 میں اس کی گنجائش بھی رکھی گئی۔ سر سید کی جو نیکسٹ پولیٹیکل سروس ہے وہ ہنٹر کی کتاب پر ایک تجزیہ ہے۔ 1871 میں ڈبلیو ہنٹر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہمارے ہندوستانی مسلمان تھا۔ اس کتاب میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان اپنے عقائد کے اعتبار سے باغی ہیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ بغاوت کریں یا ہجرت کا راستہ اختیار کریں۔ اسی اثناء میں ایک اور اہم واقعہ رونما ہوا۔ بنگال کے چیف جسٹس مسٹر نارمن کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں بے حد اضافہ ہوا۔ اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے سر سید نے ہنٹر کی کتاب پر ریویو لکھا اور اس کی غلط فہمیوں اور اسلام سے ناواقفیت کو منظر عام پر لے کر آئے۔ سر سید کی جو نیکسٹ پولیٹیکل سروس ہے وہ نوکرشاہی یعنی بیوروکریسی کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ سر سید نے سرکاری ملازمین کے نامناسب رویے کے خلاف بھی مؤثر انداز میں آواز اٹھائی اور ہر فورم پر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ سر سید نے اپنے مضامین کے ذریعے ہندوستان کے عوام کے سرکاری اداروں سے متنفر ہونے کی وجوہات کا بھی احاطہ کیا۔ غرض یہ کہ سر سید نے برصغیر کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کا مثبت کردار اجاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کی جو نیکسٹ پولیٹیکل سروس ہے وہ اردو ہندی تنازع میں مسلمانوں کی زبان اردو کا دفاع ہے۔ 1857 میں بنارس کے کچھ بااثر ہندوؤں نے کوشش شروع کی کہ اردو زبان کو سرکاری حیثیت سے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ دیوناگری رسم الخط اور ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ سر سید ہندوؤں کے اس رویے سے نہایت دل برداشتہ ہوئے اور اس تنازع نے سر سید کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا
دیا کہ برے صغیر کی ان دو قوموں کا مزید اکٹھا رہنا اب مشکل ہے۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اس واقعے نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی جو بعد میں پاکستان کے حصول کی بنیادی وجہ قرار پایا۔ بطور رہنما سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے۔ انہوں نے قوم کو مغربی علوم کی اہمیت سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کو سائنس اور انگریزی علوم سے روشناس کروایا۔ سر سید پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن کچھ ہندو رہنماؤں کی تنگ نظری دیکھ کر انہوں نے دو قومی نظریے کا واضح اعلان کیا جو آگے چل کر پاکستان کی اساس بنا۔ سر سید احمد خان نے 27 مارچ 1898 کو وفات پائی۔ انہیں علی گڑھ میں ان کے مدرسۃ العلوم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوستو، آپ کو پاکستان افیئر سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔